اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعرات 7 دسمبر 2023 میں سامنے آنے والے چند تکلیف دہ واقعات سے انتخاب۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں احمدیوں پر ہونے والے دردناک مظالم کی الم انگیز داستان۔ مرتبہ مہر محمد داؤد۔ نوکری سے برطرف کیے گئے ایک جج کے ٹویٹ پر تبصرہ۔ 20 مئی 2023 شوکت عزیز صدیقی، جو کہ اسلام آباد کورٹ کا جج تھا، نے شرارت سے بھرپور ایک ٹویٹ کیا جس پر غور کرنا، تجزیہ کرنا اور اس پر اپنی رائے کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ یہ ٹویٹ ثمینہ ہاشمی نامی خاتون نے نشر کیا۔ شوکت عزیز کا ٹویٹ کچھ یوں ہے کہ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپی ممالک اور پاکستان میں موجود قادیانی پورے جوش و خروش کے ساتھ آرمی چیف سید عاصم منیر کے خلاف متحرک ہیں اور ان کی ذات کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کرنے کے ایجنڈے پر کار فرما ہیں۔ مخبر زمل خلیل زاد بھی اجرتی ترجمان ہے صہیونی و قادیانی اتحاد کا۔ ٹویٹ پر ثمینہ ہاشمی نے اپنا تبصرہ یوں کیا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ جیسا پڑھا لکھا آدمی اس قدر بے تکی گفتگو کیسے کر سکتا ہے۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب، جس کو مشہور کرنا ہو اس کو قادیانیوں کے خلاف ثابت کر دو۔ یہ ہتھ کنڈے اب کافی پرانے ہو گئے ہیں۔ آپ صرف یہ بتا دیں کہ آپ کو کیوں نکالا۔ آپ چاہ رہے ہیں کہ عاصم منیر کے گن گا کر ری انسٹیٹ ہو جائیں۔ ثمینہ ہاشمی نے جو کہا ہے وہ تو فقط برفانی تودے کی نوک کے برابر ہے، اور جو کچھ 5 سال قبل ہوا تھا اس کے متعلق صرف اشارہ ہے۔ موقع کی مناسبت سے ہم اس کہانی کو یہاں بیان کر دیتے ہیں تاکہ ایسے گمراہ کن ٹویٹ کرنے والے کی حقیقت معلوم ہو سکے۔ 5 سال قبل ایک مخالف احمدیت مولوی ہائی کورٹ کے جج شوکت عزیز کی عدالت میں احمدیوں کے متعلق کسی معاملے میں پیش ہوا۔ شوکت عزیز نے ہفتوں بلکہ مہینوں اس کیس کو سنا اور بطور غیر جانبدار عدالتی مشیر انتہائی شدت پسند مخالفین احمدیت مولویوں اور اپنے من پسند آئینی ماہرین کو احمدیوں کے خلاف فتویٰ دینے کے لیے اپنی عدالت میں مدعو کیا، جبکہ کسی احمدی کو 1 منٹ کے لیے بھی بات کرنے کے لیے نہ بلایا جن کے خلاف یہ سب کارروائی کی جا رہی تھی۔ بعد ازاں اس نے 172 صفحات پر مشتمل ایک ضخیم معاندانہ فیصلہ دیا۔ اپنے اس فیصلے میں اس نے خلاصتاً یہ تجاویز دیں: انتظامی عہدوں، آرمی اور عدالتی عہدوں کے لیے اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے ایک حلف نامہ دینا لازمی ہوگا۔ ایوان کو ایسے قواعد و ضوابط کو بروئے کار لانا چاہیے جس سے ختم نبوت کے منکرین کو نوکریوں سے برطرف کیا جائے۔ پاکستان کے شہریوں کو اپنی دوسری مستند دستاویزات کے ساتھ مذہبی شناخت کے کاغذات بھی مہیا کیے جانے چاہیے۔ انتظامی عہدوں پر تعینات افراد کی مذہبی شناخت کا علم نہ ہونا انتہائی خطرناک اور ترقی کی راہ میں حائل ایک رکاوٹ ہے۔ اقلیتیں جو اپنی ممتاز شناخت نہیں رکھتیں وہ اپنے ناموں اور لباس کی وجہ سے بحران پیدا کر رہی ہیں۔ غیر مسلموں کی آئینی نوعیت کے عہدوں پر تقرری ہماری اساس اور روایات کے خلاف ہے۔ ہر مسلمان اپنی اساس یعنی ختم نبوت پر ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ شناختی کارڈ، پاسپورٹ، پیدائش سرٹیفکیٹ اور ووٹر لسٹ میں اندراج کے لیے ہر فرد واحد کو مسلمان ہونے یا نہ ہونے کی بنیاد پر حلف نامہ دینا چاہیے۔ نادرا کو معینہ مہلت دینی چاہیے تاکہ جو بھی اپنے شناختی کارڈ میں موجود معلومات کے حوالے سے تبدیلی کروانا چاہتا ہے وہ کروا لے، خاص طور پر مذہب کے حوالے سے۔
ریاست کو چاہیے کہ وہ مسلم امہ کے حقوق، جذبات اور مذہبی عقائد کی حفاظت کرے اور غیر مسلموں کے حقوق کی بھی حفاظت کرے جو اسلام کی روشنی میں آئین کے مطابق ہیں۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ بعض سیاسی مبصرین کے مطابق ایسا وسیع الاثر فیصلہ دینے کا اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ ہائی کورٹ کا جج ایسا فیصلہ دینے کا مجاز نہیں۔ پاکستان کے انسانی حقوق کے کمیشن نے اس فیصلے کو انتہائی خطرناک قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے حکومت سے گزارش کی ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے اس انتہائی سخت فیصلے کے خلاف جلد کارروائی کرے۔ شوکت عزیز صدیقی نے مقدمہ کی سماعت کے دوران جو مشاہدات اور تبصرے پیش کیے وہ ایک ہائی کورٹ کے جج کے شایان شان نہیں ہیں۔ مثلاً اس نے کہا کہ اگر احمدی پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں تو غیر مسلموں کی طرح رہیں اور اسلام میں نقب نہ لگائیں۔ علماء کو چاہیے کہ وہ حکومت سے مطالبہ کریں کہ پاکستان کو آئین کے مطابق چلایا جائے۔ علماء کی ایک کمیٹی کو کسی بھی عہدیدار کی تقرری سے پہلے اس شخص کے عقائد کا جائزہ لینا چاہیے۔ بقول اس کے اسلام کی ابتدائی زمانے میں غیر مسلموں کو الگ لباس پہننے کو کہا جاتا تھا تاکہ ان کی شناخت ہو سکے۔ جب اس کو ختم نبوت کے موضوع پر بات کرتے ہوئے احتیاط برتنے کا مطالبہ کیا گیا تو اس نے نہایت بے اعتنائی سے کہا کہ اگر آسمان بھی گر جائے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شوکت عزیز صدیقی نے نادرا کے افسران کو اپنی عدالت میں بلا کر کہا کہ وہ مذہب اور بالخصوص احمدیوں کے متعلق جلد حلف نامے تیار کر کے ان کا نفاذ عمل میں لائیں۔ اس نے کہا جن 10,000 لوگوں نے اپنا مذہب تبدیل کر کے اپنے آپ کو احمدی لکھوایا ہے ان کے بیرون ملک سفر کرنے کا ریکارڈ اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ مزید وہ یہ چاہتا تھا کہ ہر احمدی کے نام کے ساتھ غلام مرزائی یا مرزائی لکھا جائے۔ اس موقع پر بعض ایسے پاکستانی جن کو تاریخ کا علم ہے سامنے آئے اور اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ مثلاً پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن کی ممبر زہرا یوسف نے اس فیصلے کو انتہائی خطرناک قرار دیا۔ سروپ اعجاز از ہیومن رائٹس واچ نے کہا کہ یہ جج نہ صرف پاکستان میں ہر ایک کی مذہبی آزادی پر حملہ آور ہے بلکہ ایک خاص فرقہ پر ساری توجہ مرکوز کر رہا ہے جو احمدی ہیں۔ اس طرح کا فیصلہ تشدد کو مزید ہوا دے گا۔ ایک صحافی نے کہا کہ عدالت نے اس فیصلے کا اردو ترجمہ بھی جاری کیا ہے۔ یہ ترجمہ ان احمدیت مخالف مذہبی جنونیوں کے لیے اس کو سمجھنے اور اس پر اپنے طریق پر عمل کرنے میں آسانی پیدا کر دے گا جو انگریزی زبان نہیں جانتے۔ اخبار دی نیشن نے یہ رائے دی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اتنی تو بصیرت ہونی چاہیے تھی کہ ایسا فیصلہ کس قدر بدسلوکی اور قتل و غارت کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ مزید برآں احمدیوں کی ایک بلیک لسٹ تیار کرنا جو کہ خوفناک طریق پر تشدد کرنے والے کیمپوں کی یاد دلاتا ہے، ایک خاص مذہبی گروہ کو نشانہ بنا رہا ہے اور آئین کی برابری کی شک کی مخالف ہے۔ مہر تارڑ نے مضمون لکھا جس کا عنوان تھا کہ پاکستان میں احمدیوں کی زندگی جہنم کیوں؟ اس میں انہوں نے احمدیوں کی نسل کشی کی ایک منظم سازش کے متعلق خبردار کیا اور لکھا کہ اب یہ احمدیوں کے شکار کا موسم ہے، اب کی بار یہ پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ پاکستان اب کسی بھی ایسے فرد کے رہنے کی جگہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو احمدی کے طور پر دیکھتا ہے یا اپنی زندگی احمدی مسلمان کے طور پر گزارنا چاہتا ہے۔ جماعت احمدیہ نے شوکت عزیز صدیقی کے اس یک طرفہ فیصلے پر بڑھا چڑھا کر کوئی بات نہیں کی بلکہ ایک سیدھی اور مبنی برحق رائے کا اظہار کیا کہ یہ فیصلہ جھوٹ، حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے، بہتان بازی، تضلیل، قیاس آرائی اور افواہوں پر مبنی ہے۔ شوکت عزیز صدیقی جیسے جج ہی ہیں جو مقدس عدالت کے لیے بدنامی اور بے اعتباری کا باعث بنتے ہیں۔ یہ چیز پاکستان کے پیچھے آسیب کی طرح چمٹ گئی ہے۔
اور اس سے پاکستان کو مستقل نقصان پہنچ رہا ہے۔ بدقسمتی سے اس فیصلے کے 5 سال بعد شوکت عزیز نے ایک نامناسب ٹویٹ کی ہے جس کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ شاید موصوف نے اپنے فیصلے کے چند مہینوں بعد اپنے ساتھ ہونے والے سلوک سے سبق نہیں سیکھا۔ قارئین کی دلچسپی کے لیے 2018 کی سالانہ رپورٹ سے اس کا کچھ احوال پیش کرتے ہیں۔ ایک جھوٹے جج کا واضح نظر آنے والا بد انجام۔ 11 اکتوبر 2018 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج شوکت عزیز صدیقی کو سپریم کونسل نے برطرف کرنے کا مشورہ دیا۔ صدر نے بخوشی اسی دن اس کو برطرف کر دیا۔ وزارت قانون نے اسی دن اس کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کا تشخص منسوخ کر دیا اور اسی شام تمام ٹی وی چینلز نے اس خبر کو نشر کر دیا۔ شوکت عزیز صدیقی کو بہت سارے مقدموں، ان کی سماعتوں، فیصلوں اور باقی سب چیزوں کے علاوہ احمدیوں کے متعلق 172 صفحات پر مشتمل فیصلے کے حوالے سے یاد رکھا جائے گا۔ موصوف کی طرف سے جماعت احمدیہ کو بدنام کرنے کے لیے لگائے جانے والے بہتان اور سفلا پن پر مبنی اس تکلیف دہ فیصلے کے 3 ماہ اور 7 دن کے بعد ہی گھر بھیج دیا گیا۔ سپریم جوڈیشنل کونسل جس کی صدارت چیف جسٹس نے کی تھی، انہوں نے شوکت عزیز صدیقی کے متعلق فیصلے کا یوں خلاصہ پیش کیا کہ کوڈ آف کنڈکٹ کے آرٹیکل 2 میں لکھا ہے کہ جج پرہیزگار، زبان کا سچا، صاحب دانش، محتاط، تحمل سے کام لینے والا، پرسکون، متوازن اور غیر جانبدار ہو۔ 13 اکتوبر 2018 کو ڈان اخبار نے لکھا کہ شوکت عزیز صدیقی کو اس احمدیت مخالف فیصلے میں ضابطۂ اخلاق کے تمام شقوں کو بری طرح پامال کرنے کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، گو کہ یہ فیصلہ ابھی تک مؤثر اور لاگو ہے۔ قابل ذکر امور: تمام واقعات اور بیانات کے ثبوت جو اس واقعہ سے متعلقہ ہیں وہ اخبارات کے تراشوں، ویڈیو اور رپورٹس کی شکل میں موجود ہیں۔ شوکت عزیز صدیقی کے احمدیہ کیس پر کارروائی کے طریق کار پر 10 صفحات پر مبنی ایک رپورٹ 2018 کی سالانہ احمدیہ پرسیکیوشن رپورٹ باب A1 میں موجود ہے۔ نیز شوکت عزیز صدیقی کے 172 صفحات پر مشتمل فیصلے کی تردید جولائی 2018 کے ماہانہ رپورٹ میں اضافی 36 صفحات کی شکل میں موجود ہے۔ الفضل انٹرنیشنل میں اگست تا نومبر 2018 13 اقساط پر مشتمل مضمون بعنوان اسلام آباد پاکستان کی ہائی کورٹ کا فیصلہ ایک تجزیہ شائع کیا گیا جس میں اس فیصلہ پر زیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ قارئین درج ذیل لنک پر ان مضامین سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ لنک کے لیے دیکھیں الفضل انٹرنیشنل۔